کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں اور کہاں کی خبر دے رہے ہیں. اور یہی بدر کی بات ہے کہ جنگ بدر میں مکے کے بڑے بڑے روسا سردار قتل ہوئے اور جنگ ختم ہوئی. صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں شخص حرم میں جمع ہوئے اور بدر میں جو ان کے سردار قتل ہوئے تھے اس پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے سردار قتل ہو گئے، مارے گئے، بڑی افسوس کی بات ہے. صفوان بن امیہ نے کہا ہمارے ان سرداروں کے مرنے کے بعد اب زندگی بے مزہ ہو گئی ہے، زندگی میں کوئی اطمینان نہیں جب ہمارے سردار ہی مارے گئے. عمیر بن وہب نے کہا صفوان مجھ پر اگر دو باتوں کا بوجھ نہ ہوتا تو میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا، اور میرا مدینے جانا ممکن ہے، میرے لیے آسانی ہے، چونکہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے تو میرے لیے بہانہ ہے کہ میں اپنا بیٹا چھڑانے جا رہا ہوں، مجھ پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا کہ میں لڑنے جا رہا ہوں. صفوان نے موقع دیکھا تو کہا تیرے اوپر کیا دو بوجھ ہے؟ کہا پہلا بوجھ تو یہ ہے کہ مجھ پر قرضہ ہے اور وہ قرضہ ادا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، ورنہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا. کہا دوسرا بوجھ کیا ہے؟ کہا بیوی بچوں کے خرچ کا، ان کی کفالت اور ذمہ داری کا معاملہ ہے. صفوان نے کہا یہ دو باتیں ہیں تو تیری ان دونوں باتوں کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا اور تیرے بیوی بچوں کو خرچ بھی دوں گا، ساری کفالت کروں گا، مگر تو اپنی قوم کی طرف سے یہ کام ضرور انجام دے. عمیر بن وہب فوراً گھر گیا اور اس شخص نے تلوار کو زہر میں بجھائی، زہر پلایا اور پھر اس نے اعلان کیا لوگوں کو، لوگوں چند دنوں میں تمہیں ایسی خوشخبری ملے گی. اس نے اپنے طور پر کہا کہ چند دنوں میں تمہیں ایسی خوشخبری ملے گی کہ جس کی وجہ سے تمہیں بدر کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی اور تمہیں سکون ہوگا. یہ مبہم جملے بول کر وہ چل پڑا. جب وہ مدینے پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. عمیر کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ دشمن خدا تلوار لٹکائے ہوئے آ رہا ہے، لگتا ہے کسی بری نیت سے آ رہا ہے. تو سارے صحابہ بالکل متحرک ہو گئے، تیار ہو گئے، متوجہ ہو گئے. وہ اپنے اونٹ کو بٹھاتا ہے اور تلوار لٹکائے ہوئے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے. کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا تمہارے نبی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا تم یہیں ٹھہرو. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں. سرکار نے ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا عمر عمیر کو میری طرف آنے دو، انہیں میری طرف آنے دو. جب وہ قریب آئیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمیر بتاؤ کس نیت سے آئے ہو، بتاؤ کس نیت سے آئے ہو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا بیٹا جو آپ کی قید میں ہے بدر سے اس کو چھڑانے آیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو. کہا بس اسی کام سے آیا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کہا پھر تلوار کیوں لٹکا رکھی ہیں؟ اس نے کہا کہ ان تلواروں نے کرنا ہی کیا تھا، اگر کرنا ہوتا تو بدر میں نہ کرتی کچھ، اب ان تلواروں نے کیا کرنا ہے؟ میں تلوار کسی بری نیت سے لے کر نہیں آیا. سرکار نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس نیت سے آئے ہو. کہا بس وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. سرکار نے فرمایا حتیب میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے ساتھ میرے قتل کا منصوبہ کس نے بنایا ہے؟ کیا تم نے یہ منصوبہ نہیں بنایا کہ تم مجھے قتل کرو گے، اس پر صفوان تمہارا قرضہ ادا کرے گا؟
تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا؟ کیا تمہاری حتیب میں یہ چرچا اور یہ گفتگو نہیں ہوئی ہے؟ جب عمیر نے دیکھا کہ یہ بات تو میرے اور صفوان کے سوا کسی تیسرے بندے نے نہیں سنی، صفوان نے کہا حضور آپ دوسری باتیں بتاتے تھے، ہم انکار کرتے تھے، مگر یہ بات میرے اور صفوان کے سوا کسی کو پتا نہیں، آپ بتا رہے ہیں تو میں مان گیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔